بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم نے تہذیب کر دی، اور تہذیب کا معنی ہے بھڑکانا، رغبت دلانا۔ تو سالک کو بھڑکا دیا اس آیت نے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ذکر کس طرح چھوڑ دوں، میں ذکر کس طرح چھوڑ دوں، یہ تو بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں، اور وہ ذات تو بڑی مستغنی، بڑی بے پرواہ اور غیر محتاج ہے۔ بھلا اس مستغنی ذات کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ مجھے یاد کرے؟ اس مستغنی ذات کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہمیں یاد کرے؟ یہ تو اس کی انتہائی مہربانی ہے کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ اس تصور سے، اس خیال سے سالک ذکر پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کا تصور اور خیال جم جاتا ہے، ایک دم نہیں، دھیرے دھیرے، اور ذکر اس سالک کے روئیں روئیں میں جم جاتا ہے، اور اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ملنے نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے۔ جب اس کا یہ حال ہے تو پھر غفلت کہاں؟ پھر شیطان کا بہکانے سے اپنے آپ کو غافل سمجھنا کیسا کہ مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا؟ اور وہ پڑھا لکھا ہے، بڑا عالم ہے، شیطان بڑا علم رکھتا ہے، شیطانیت کا جتنا بڑا علم ہے شیطان کے پاس اتنا کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے جس درجے کا آدمی دیکھتا ہے اسی درجے کے پڑیا اس کی طرف کو پھونکتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں پھر اس کا یہ حال ہے کہ غفلت کہاں، پھر تو شیطان کے بہکانے سے اپنے آپ کو غافل سمجھنا یہ کیسا ہے؟ اس لیے ایسے تخیلات سے اپنے کو پاک رکھنا ضروری ہے، ایسے خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ضروری ہے، تاکہ دل جمع رہے اور دل کے اندر تازگی باقی رہے اور بشاشت، خوشی باقی رہے۔ اسی بشاشت کو بخاری شریف کی حدیث ہرقل کے اندر سوال جواب کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانی اور مجوسی بادشاہوں کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے دعوت نامے بھیجے۔ انہی دعوت ناموں میں ایک والا نامہ ہرقل بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب ہرقل کے پاس یہ والا نامہ خط پہنچا تو اس نے تحقیق کے لیے عرب کی کسی ایک جماعت کو جو اس کے ملک میں آئی ہوئی تھی تلاش کرایا۔ ابو سفیان جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے روم گئے تھے اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا۔ ہرقل بادشاہ نے ان سے چند سوال کیے جن کو تفصیل سے بخاری شریف باب الوحی میں بیان کیا گیا ہے۔ انہی سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، اچھا یہ بتاؤ اسلام لانے کے بعد کوئی اسلام سے ناراض ہو کر پھرتا بھی ہے یا نہیں؟ اسلام لانے کے بعد کوئی اسلام سے ناراض ہو کر پھرتا بھی ہے یا نہیں، مرتد ہوتا ہے نہیں؟ ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی نہیں پھرتا۔ اس پر ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ حِينَ يَتَخَالِطُ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ، یعنی ایمان کی یہی کیفیت ہے کہ اس سے پھرا نہیں جاتا، جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں گھس جاتی ہے، گھل مل جاتی ہے۔ دل میں نہ گھلے ملے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بشاشت جس کو نصرانی غیر مسلم بادشاہ ہرقل بیان کر رہا ہے کہ ایمان کی یہی کیفیت ہے کہ اس سے پھرا نہیں جاتا، کیونکہ وہ اپنی کتاب انجیل کا عالم ہے۔ جب بشاشت ایمان کے اندر آ جاتی ہے، جب خوشی دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی بشاشت اور حلاوت ہے جس کو الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کمی اور زیادتی اسی کیفیت ایمان میں ہوتی ہے۔ ایمان کے ذائقے میں کمی زیادتی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ نفس ایمان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں ایمان کا جوش اور کبھی سست ہو جانا، یہ اس کے اندر بڑھوتری اور گھٹت ہوتی رہتی ہے، گھٹنا بڑھنا ہوتا ہے۔
الحاصل سالک کو ضروری ہے کہ بشاشت اور انشراح کو قائم رکھے۔ سالک کو چاہیے کہ بشاشت، دل کی خوشی اور دل کو کھلا ہوا رکھے، اس سے کام میں سہولت رہتی ہے۔ اور اگر دل بجھک گیا تو اس کام میں سہولت نہیں رہتی، جی نہیں لگتا، طرح طرح کے وسوسے ڈالنے کا، شیطان کو بہکانے کا، ورگلانے کا موقع ملتا ہے۔ جب یہ بشاشت ہے تو اے سالک غفلت کہاں، تو اے سالک غفلت کہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مطالبہ فرما رہے ہیں، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کا کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرو۔ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کا کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرو۔ یہ اس کی حقیقت کا مطالعہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اس مطالعے کے بعد اب آیت مذکورہ کا حاصل یہ ہوا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے ذکر سے فراغت ہو گئی۔ نماز حیات قضائیہ کے ساتھ، رکوع سجدے کے ساتھ ایک وقتی چیز ہے، اس کے بعد فراغت کیسی؟ میں نماز پڑھ کے فارغ ہونا کیسا؟ ایک جگہ ارشاد ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح اور شام لیتے رہو۔ بکرتن صبح سے لے کر دوپہر تک، اصیلا زوال سے لے کر رات تک، تو دونوں طرفوں کو گھیر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو۔ الغرض معلوم ہو گیا کہ ذات باری تعالیٰ کا مطالبہ ہر وقت ذکر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہر وقت قلباً، لساناً، جسماً۔ قلباً تو یہ کہ دل میں یاد ہو، لساناً یہ کہ زبان سے ذکر تر رہے، اور جسماً یہ کہ اطاعت کاملہ میں لگا ہوا ہو۔ نیز کان، آنکھ وغیرہ جسم کے اعضاء میں جب پورا جسم ذکر میں سرشار ہوگا تو آنکھ بھی ذکر اور اطاعت میں ہوگی، کان بھی ذکر اور اطاعت میں ہوگا۔ الغرض اس کا ہر عضو ذکر میں لگا ہوا ہوگا، کوئی آن اس سے خالی ذکر سے نہ ہوگا۔ ہاں جب قصداً با ارادہ بیداری میں عقل اور بلوغ کے ساتھ خلاف حکم چلے گا، یہ کیا جملہ فرمایا؟ ہاں جب قصداً یعنی جان کر، ارادہ کر کے، عقل کے خلاف اور بالغ ہونے کے ساتھ، عقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے، خلاف حکم چلے گا تو اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا اور یہ غافل سمجھا جائے۔ ورنہ یہ بندہ مومن ہر وقت ذاکر ہے، ہر وقت ذکر میں ہے۔ جب ارادہ کر کے بیداری کی حالت میں، سوتے میں نہیں، سوتے میں کسی نے سور کھاتے ہوئے دیکھ لیا اپنے آپ کو تو ایمان میں کوئی فرق تھوڑے آتا ہے، اور جاگتے میں اگر غیبت کرے گا تو حرام کا گناہ لکھا جائے۔ اس لیے فرمایا ارادہ کر کے قصداً بیداری میں، عقل اور بلوغ کے ساتھ، جب تک اس کی عقل غیر حاضر نہ ہو، ذکر سے خالی ہوگا اور غافل سمجھا جائے گا۔ ورنہ یہ مومن بندہ ہر وقت ذاکر ہے، جیسا کہ متعدد آیات اور احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہر وقت چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، باوضو بے وضو، خلوت میں جلوت میں، سفر میں حضر میں، سواری میں پیدل، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تازہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا قصہ سنایا تھا نا، تو میں نے دیکھا جنت میں فرشتے کبھی تو تعمیر کرنے لگتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ تعمیر کر کبھی کبھی رک جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہ جن کے یہ محل جنت میں بن رہے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں اور ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو تعمیر شروع ہو جاتی ہے، جب ذکر چھوڑ دیتے ہیں تعمیر رک جاتی ہے۔ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا اور پکا سمجھ کر ایمان لائے ہیں، تو بات سچی ہوئی نہ ہوئی؟ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ اول درجہ، اونچا درجہ یہ ہے کہ دل کے ذاکر ہونے کے ساتھ زبان کو بھی اس کے ساتھ ذکر میں شامل رکھو۔ ایک دل میں اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان نہیں پڑھ رہی ہے، تو یہ افضل درجہ نہیں۔ افضل درجہ یہ ہے کہ زبان بھی دل کے ساتھ جاری ہو،
زبان کو بھی حرکت رہے، اور حرکت محسوس چیز ہے، پتہ چلتا ہے۔ جب زبان میں حرکت نہ ہوگی فوراً محسوس ہو جائے گا کہ حرکت نہیں ہے، تو فوراً تنبیہ ہو جائے گی اور زبان سے ذکر شروع کر دے گا، کیونکہ محسوس چیز سے جلد متنبہ ہو جاتا ہے۔ الغرض، اگر دل میں ذکر ہے تو یہ مطلب نہیں کہ جسم کو ذکر سے خالی رکھا جائے، بلکہ افضل یہ ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے۔ اگر ذکر جامع اور افضل نہ ہوتا تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر لسانی کا اہتمام نہ فرماتے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ذکر لسانی میں مشغول تھے، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان سے اللہ کے ذکر میں مشغول۔ حجام خط بنانے آ گیا، جب ہونٹ کے بال تراشنے چاہے تو حجام نے کہا حضرت تھوڑی دیر کو ذکر قطع فرما دیجئے ورنہ لب قطع ہو جائے گا۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا لب کا قطع ہونا منظور، لیکن ذکر کا قطع کرنا منظور نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہونٹ کا کٹ جانا منظور، ذکر کا کاٹنا منظور نہیں کہ میں ذکر چھوڑ کر بیٹھ جاؤں اور تم میری حجامت بناؤ۔ تو کیا اس وقت ان کا دل ذکر نہیں کر رہا تھا؟ ضرور ذکر کر رہا تھا، مگر دونوں ذکروں کو جمع کرنا یہ جامعیت ہے۔ الغرض دل کے ساتھ زبان کو ذاکر رکھنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ جب کسی سے ابتداءً کلام شروع کیا جائے یا کسی کلام کا جواب دیا جائے تو ذکر لسانی منقطع ہو جائے گا۔ جب کسی سے بات کہیں گے یا بات سنیں گے تو ذکر لسانی زبان رک جائے گی۔ جب اس سے فراغت ہو گئی کام سے پھر ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ یہ تو اپنے ہاتھ ہے، اپنے اختیار میں ہے، اور تسبیح ہاتھ میں لینے سے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تسبیح جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو خام خواہ بھی ذکر یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے تسبیح کا نام ایک مذکرہ بھی ہے۔ تسبیح کا نام مذکرہ، یعنی ذکر کو یاد دلانے والی چیز۔ ہاتھ میں تسبیح ہونے سے اللہ کا نام لینا یاد آ جاتا ہے۔ شاید کسی کو شبہ ہو کہ کسی سے کلام کے وقت چونکہ ذکر منقطع ہو گیا اس لیے یہ اب ذاکر نہیں رہا، تو جواب یہ ہے ضروری کلام یہ ضروری جواب میں بھی ذکر ہے، کیونکہ کلام برائے ادا حق خلق ہے، تو یہ زبان اب بھی ذاکر ہے۔ اس وقت ذکر بلا واسطہ تھا اور اب حق خلق کی ادائیگی کے واسطے سے ذاکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ آلو کیا بھاؤ دے رہے ہو؟ اس نے زبان روکی ذکر سے اور اس نے کہا کہ 10 روپے کلو۔ 10 روپے کلو، تو اس نے 10 روپے جو کہا ہے یہ روزی کمانے کی خاطر بولا ہے اور ضرورت سے بولا ہے، تو یہ ذکر ہی کے اندر داخل ہے کہ یہ ذکر واسطہ ہے روزی حلال کا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی مدرس درس دے رہا ہے، زبان پڑھانے کے اندر تقریر میں چل رہی ہے، حل کتاب کیا جا رہا ہے، تو یہ مدرس اس وقت بھی بے واسطہ تدریس ذاکر ہے، غافل نہیں ہے۔ البتہ تقریر اور حل کتاب کی طرف بالکل توجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر دھیان کی طرف سے غفلت اور سستی ظہور ہے، حالانکہ یہ غفلت اور ترک ذکر نہیں بلکہ ضعف ذکر ہو گیا، کمزوری ذکر کی ہو گئی۔ اس لیے جو ہی تقریر سے فارغ ہوا دل بھی بلا واسطہ ذاکر اور زبان بھی بلا واسطہ ذاکر ہو جاتی ہے۔ وہاں بھول کا کام نہیں ہے، غفلت نہیں تھی، بلکہ دوسری طرف توجہ کی وجہ سے صرف ضعف تھا۔ سالک مدرس ضعف کو غفلت سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے راستہ چلنے والا آدمی اس کمزوری ذکر کو غفلت سمجھ جاتا ہے اور غفلت سمجھ کر پچھتانا پڑ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ یہ غفلت مجھے اللہ سے کیوں ہو گئی، حالانکہ یہ غفلت نہیں ہے، یہ ضعف غفلت ہے۔ غرض یہ بات ہر طرح سے ثابت ہو گئی اور یہ مطالبہ اپنی جگہ قائم رہا کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہمہ وقت ہر وقت قلباً لساناً جسماً ذاکر رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی موبائل میں گانے سن رہا ہے، غلط سین دیکھ رہا ہے، نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تو جسم سے غافل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، اور جسم سے غافل ہو گیا تو دل بھی اس کا غافل ہو گیا، اس کے سوچنے میں لگ گیا، اور جب دل غافل ہو گیا تو زبان بھی غافل ہو گئی۔ تو اگرچہ بعض وقت بظاہر ذکر نہیں ہوتا
مگر جسم اس طرح اطاعت میں لگا ہوا ہے کہ تمام اعضاء اپنے اپنے وقت پر میلان اور اغوا سے محفوظ رہتے ہیں، تو ایسے مطیع کو، ایسے فرم بردار کو ذاکر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ کھانا کھائیں گے تو کچھ کھانا کھائیں گے، کچھ کھلائیں گے، تو کھانے والے بھی ذکر میں داخل ہیں اور کھلانے والے بھی ذکر کے اندر داخل ہیں، اگرچہ وہ زبان سے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک خدمت ذکر کے ذریعے سے، جسم کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ بھی ذکر اللہ کے اندر داخل ہے۔ ہم نے دیکھا دیوبند میں چھتے والی مسجد میں مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، ان کے یہاں افطاری کے بعد شام کو اور سحری میں جو کھانا کھلاتے تھے لوگ، تو وہ قرآن پڑھتے پھرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے اور کھانا تقسیم کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی سے کو بلانا ہے تو انگلی کے سے اشارہ کر کے اس طرح اشارہ کرتے تھے، شور کا، آواز کا کام نہیں۔ تو ہم نے دیکھا اتنے آدمی ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، شور و گل نہیں، کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اچھے سے، اور اچھے مال کھانے کو مل رہے ہیں، ویسے بھی نہیں کوئی چلو ویسے چل رہا کام۔ تو ہم نے کہا اور ہمارے یہاں بریانی کھلا رہے ہیں، زردہ پلاؤ کھلا رہے ہیں یا نان گوشت کھلا رہے ہیں، اور چیخ پکار اتنی کہ جو لیا گلائیے بھائی، یہاں کو لیا پانی لیا، یہاں کو ایک ہنگامہ مچا کے رکھ دیتے۔ تو وہاں اس طریقے سے کتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، اور اللہ نے کیسی برکت دے رکھی، سارا کام ہو رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہوگا مرغے کی بریانی سحری میں بھی اور افطاری میں بھی، اور اسی طریقے سے دہی اور نان گوشت، بتائیے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی نہ پڑھ رہا ہو، خدمت میں لگا ہوا ہو، تو ضعف ہو گیا، کمزوری سی ہو گئی ذکر میں، لیکن ذکر سے غافل تو نہیں ہے، کمزوری سی تو ہوئی ہے۔ اس کمزوری کو تم نے غفلت کیوں سمجھ لیا؟ جب اس سے فارغ ہو گئے پھر اللہ اللہ میں مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ تفصیل ذکر کے بیان میں شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب حکم دینے والے کو پہچان لیا کہ ذکر کا حکم کس نے دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے، روزی حلال کھانے کا حکم کس نے دیا ہے، اور وہ ہے حکم دینے والے اللہ تعالیٰ، بڑے جمال والا، بڑی شان والا، بڑے جلال والا، بڑا محسن، بڑا مربی، بڑا مالک، بڑا منعم، بڑا معطی اور بڑا حکیم، تمام مخلوق کی مصلحت کی رعایت کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ وقت نہیں ہوتا، دوسرے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ایک دم سے دماغ بوجھ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ بیماری، کچھ پریشانی، الجھن، سوچ بچار دنیا بھر کی ایک دم سے ہجوم ہو جاتا ہے، تو آدمی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ تو تم تو یہ سوچتے ہو کہ یہ جان کے بگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، بات صحیح کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے اجی میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور اٹیک ہونا ہو جائے مجھے، تو ایسی میری حالت ہے۔ تو اللہ والا سن کر یوں کہتا ہے بے وقوف، بہت پریشان اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھ پر ظلم کیا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی، ایسی پریشانی تجھ پر ڈال دی، پریشان بتا رہا ہے اپنے آپ کو پریشان۔ پریشان کسے کہتے ہیں؟ پریشان تو اسے کہتے ہیں جس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، کمرے میں بند کر دیا، چاروں طرف سے تالے اور زنجیریں جکڑ دی گئیں، نکل کے بھاگ نہیں سکتا، اب اسے کہیں گے پریشان ہے۔ مسلمان کے لیے ہر جگہ پریشانی سے نجات کا ذریعہ اللہ نے رکھ رکھا ہے، تو پریشان تو کافر ہو، مسلمان کیوں پریشان ہو؟ اب آ کے کہیں ارے بہت پریشان، بھائی کیا بات ہے، ارے بس بہت پریشان ہے، دماغ خراب، ہمیں بھی پریشان کر رہا تو تو پریشان ہو ہی رہا یا نہیں ہو رہا، ہمیں خود پریشان کر رہا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے کہ تو بتلا نہیں رہا ہے، ارے بہت پریشان ہو، ایسا سمجھ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں ہی ہو ٹھیک کرنا، حالانکہ پریشانیوں کا، الجھنوں کا، غموں کا دور کرنا اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اصول پہ چلنے کی توفیق دے۔ بڑا عجیب اپنے آپ کو مٹایا تھا،
ایک دفعہ میں یہاں سے گیا بڑا پریشان، دل و دماغ بہت بے چین، دل و دماغ کو سکون نہیں، چین نہیں، اور گھبرایا بوکھلایا ہوا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے میں زمین میں اتر جاؤں، اتنا غم۔ اسی غمگین حالت میں جا کے مصافحہ کیا، سلام کیا، حضرت نے فرمایا، مصافحہ کیا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا حضرت بہت پریشانی ہے۔ کیا؟ میں بہت پریشان ہوں۔ پریشان؟ پریشانی کو پرے کرو۔ دیکھو جملہ، چھیڑ رہے ہیں نہیں چھیڑ رہے ہیں، تو پریشانی دور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، پریشانی کو پرے کرو، پرے شان رکھو، پریشانی کو پرے کر دو، شان رکھو۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے، اسے پریشانی کو پرے کو کیسے کروں؟ ہم سوچ میں پڑ گئے پریشانی کو پرے کیسے کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی غم کی بات پیش آ گئی ہوگی، کوئی رنج کی بات پیش آ گئی ہوگی، اس کو تم نے پریشانی نام رکھ لیا۔ وہ پریشانی نہیں ہے، وہ تو رنج کی بات ہے۔ پریشان مسلمان مومن نہیں ہوا کرتا۔ اب دیکھو کہاں سبق دیا جا رہا ہے، مومن پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کی ہر پریشانی، ہر الجھن، ہر غم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ تو کافر کو تو کوئی انعام نہیں ہے۔ اگر کسی کافر کو بخار چڑھ جائے تو کون سا ثواب ملے گا اسے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور مسلمان کو اگر ثواب بخار چڑھ جائے، ایک دن کے بخار سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ تو پریشانی کیسی؟ تو پریشان تو وہ ہوگا کافر جسے سوائے مصیبت کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور ہم مصیبت بھی بھر رہے ہیں اور نفع بھی کما رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک جوتا بھی لگوا رہے ہیں سر پہ، اور 100 روپے بھی مل رہے ہیں، تو نقصان ہو رہا ہے کہ نفع ہو رہا ہے؟ یہ بات 10 مار کم سے کم، 10 مار 1000 تو ہو جائیں گے کم سے کم، ہے نا؟ تو مومن پریشان نہیں ہوتا، کافر پریشان ہوتا۔ واہ واہ، اللہ نزد کی قبر پر رحمت فرمائے۔ آج تک میرے یاد آتی ہے، شاید جب بھی یاد کرتا ہوں اس بات کو الجھن دور ہو جاتی ہے، کہ واقعی یہ الجھن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے، اس کا مراقبہ کرو، اس کو سوچو۔ کیا سوچیں؟ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ حاکم ہے، جو چاہے کرے۔ تم کون ہو؟ جس حال میں رکھے وہ حاکم ہے، مالک ہے وہ، جس حال میں چاہے رکھے۔ تم کون ہو بولنے والے؟ سمجھ میں آ گئی؟ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو وہ حاکم بھی ہے، جس حال میں چاہے غریب رکھے، امیر رکھے، فاقے میں رکھے، بیمار رکھے، ذلیل کرے، کچھ بھی کرے، اس کی مرضی۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ حکیم۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے مگر حکیم بھی ہے۔ حکم سے تو اپنے جو کچھ چاہے کرے وہ، لیکن جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، خام خواہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی، ایک لڑکا دریا کے کنارے بیٹھا ہنس رہا ہے، بچے نہا رہے ہیں، لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو لڑکے کہہ رہے ہیں، ابے آجا پانی میں، آجا نہا لے آگے تو بھی۔ تو اس کہا گا مجھے تو دکھتا نہیں، میں کس طرح نہاؤں گا۔ وہ وہیں بیٹھا بیٹھا ان کی باتیں سن کے اپنا ہنس رہا ہے، مزے لے رہا ہے بیچارہ اندھا کنارے بیٹھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اگر اس کی آنکھیں کھل جائیں، یہ بھی بیچارہ نہا لیتا اور اس کا بھی جی خوش ہو جاتا، بیٹھا بیٹھا کس طریقے سے ہنس رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دل میں ارمان ہے اس کے۔ اے اللہ تجھ کی آنکھیں کھول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ہماری حکمت اسی میں ہے، ہماری حکمت۔ ہم حاکم بھی ہیں، اندھا رکھیں کسی کو کیسا رکھیں، لیکن جو ہم نے اندھا رکھا ہے اس کی کوئی مصلحت ہے، وجہ ہے۔ ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ نہیں اللہ اس کی آنکھیں کھول۔ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، نبی تھے، وہ تو نرم تھے ہی۔ اے اللہ اس کی آنکھیں کھول۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی، دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے دکھنے لگا، کہنے آجا اندر، ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا کہ نہیں۔ ابھی یہ کیا کرے، جس کو پکڑے نیچے دب میں پیر رکھ کے گردن پہ کھڑا ہو جا۔
جس کو پکڑے لڑکے کو نیچے کو دابے زمین میں پانی میں گردن پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے، بس 2-3 مار دیے اس نے۔ جب 2-3 مار دیے موسیٰ علیہ السلام کا تیرا بھلا ہو جا، انہیں ظلم ہی کر دیا، اے اللہ جیسا تھا ویسے ہی کر دے، اے اللہ جیسا تھا۔ تو تمہیں تو حکمت کا پتہ نہیں تھا، حکمت کا پتہ تو اللہ کو ہے کہ گل بنفشہ کا اور سونف کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا اثر کیسا ہے، کس بیماری میں کام آتی ہے، اس لیے اللہ نے وہ ساری چیزیں زمین پر پیدا فرما دی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو حاکم ہونے کا مراقبہ کرو اور حکیم ہونے کا مراقبہ کرو، پھر تم اللہ سے ناراض نہیں ہوگے، تم اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ہاں اب یہ آدمی جب یہ سمجھ لیا اس نے کہ حکم اللہ نے دیا ہے، نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، معاف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، صدقہ کرنے کا زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تو بڑا ہے بھائی، اللہ تو حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو جب حکم دینے والا ایسا ہے تو اس کا حکم میں حکمت کیوں پوچھتے ہو کہ یہ کیوں ہے بھائی، یہ مسئلہ یوں کیوں ہے بھائی؟ حضرت خان رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کسی نے، حضرت یہ سود حرام کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے منہ پہ ناک کیوں ہے؟ تیرے منہ پہ ناک کیوں ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ ہاں چپ کیوں ہوا؟ جواب دے، کیوں کا جواب تیرے پاس نہ میرے پاس؟ ارے اللہ میں سے جا کے پوچھ لے کیوں حرام کیا سود کو، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ کوئی کہنے لگا تیرے آنکھیں یہاں کیوں ہیں، ایک ادھر کو ہوتی پیچھے ایک آگے ہوتی، دونوں طرف کا کام چلتا۔ تو کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ حکم دینے والے کو سمجھ لیا ہے تو اس میں مصلحت ڈھونڈنا اور حکمت ڈھونڈنا، تسلیم کر لینا ضروری ہے۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو جہل نے کہا، اے بھائی ابو بکر کہ جی، رات کو ایک آدمی گھر سے نکلے اور اس کی کنڈی ابھی ہلی رہی، اور 7 آسمان 7 زمینوں میں کو سیر کر آوے اور سارے آ کر کے پھر وہاں آوے تو ابھی کنڈی ہلی رہی ہو، تو اتنی جلدی سے سارا 7 آسمان زمینوں کا سفر کر سکتا ہے کوئی شخص؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کون کہے، کون کہے، یعنی ایسی بات کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہے تمہارا دوست۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں بالکل صحیح، اگر وہ کہتے ہیں بالکل صحیح۔ آیا کوئی شک؟ آیا کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح کہ اگر وہ کہتے ہیں، میں تو ان کو مانتا ہوں، جب میں ان کو مانتا ہوں تو ان کی بات بھی شک تو تیرے دل میں ہوگا۔ کیا مصلحت ہے اس میں؟ ارے کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح قدرت حاصل ہے۔ جب چلے تھے کنڈی لگا کے، کنڈی ہلی تھی، اللہ نے کہا اس کو سب خاموش ہو جاؤ، یہیں سب ٹھہر گئے، کنڈی یہیں ٹھہر گئی۔ اور جب اسے کنڈی کو چلنے کا حکم دیا اللہ نے، ساری کائنات کو زمین کا کی گھڑی ٹائم ہی روک دیا گیا ہے، جس کا سانس جہاں ہے وہیں رک گیا، جو چیز جہاں ہے وہیں رک گئی۔ جب آپ سارے آسمان و زمینوں کی سیر کر کے واپس تشریف لائے، اب سنسار کو، عالم کو چلنے کی اجازت ملی، تو کنڈی جہاں ٹھہری تو وہیں سے تو چلے گی، سانس وہیں سے تو چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، تو اللہ حاکم بھی ہے، اسے مصلحت کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کیا مصلحت ہے جی؟ مصلحت کو تو کیا جانے، اللہ جانتا ہے۔ تو اس میں کیا نفع ہے اور چھوڑنے میں کیا نقصان ہے، یا منع کرنے پر عمل کرنے میں کیا نقصان ہے، ان سب سے قطع نظر ان پر عمل کرنا چاہیے، خواہ معمور بہا ہو، خواہ منہی عنہا ہو، خواہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، سب کو بجا لانا چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ سود سے تو مسلمانوں کو بہت ترقی ہو،
سود سے تو مسلمانوں کو بہت ترقی اللہ نے حرام کر کے، اور اسلام نے یہ نام اچھا نہیں رکھا سود اس کا، اور اس کو حرام کر دیا۔ مسلمان اسی وجہ سے پیچھے ہیں، مسلمان اسی وجہ سے پیچھے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ زیادہ سمجھتا ہے؟ ایک دفعہ یہاں ایک آدمی آیا غیر مسلم، وہ بیمہ کرتا پھر رہا تھا انسانوں کا بیمہ، مجھ سے آگے وہ بات کرنے لگا اور فتوے دکھانے لگا، دارالعلوم کا، کہیں مظاہر علوم کا، اور کہاں کہاں کے فتوے لے رہا تھا بہت سارے، وہ غیر مسلم، کہ دیکھو یہ سب کا فتویٰ ہے کہ بیمہ کرانا جائز ہے۔ میں نے کہا بیمہ کرانا جسم کا، جان کا حرام ہے۔ مال کی اجازت دی ہے، دکان گاڑی وغیرہ کی اجازت دی ہے، کیونکہ حالات آج رات دن ایسے ہو چلے ہیں ملک میں کہ جب چاہ دکان پھونک دی، جب چاہ گاڑی پھونک دی، تو گاڑی پھونک دی تو بیمہ والوں کو تو پڑے گی وہ، لیکن جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کو تو اللہ نے خرید لیا ہے، اس کا بیمہ جائز نہیں ہے۔ وہ دکھایا اس نے، یہ دیکھو بیمہ جائز ہے، اس میں جان کا بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا اس طرح نہیں لکھا جیسے تم کہہ رہے ہو سیدھا صاف کہ جان کا بیمہ جائز ہے۔ تو جب وہ بات اس کو سمجھاتے رہے، وہ اس کی سمجھ میں بیٹھے ہیں، وہ تو بولنے کی بیماری ان لوگوں کو، اسی کی تنخواہ لیتے ہیں۔ تب میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے ایک بات دیکھو، جو آدمی سود لے گا یا سود دینے کا کام کرے گا، اس کو کبھی چین کا سانس نصیب نہیں ہوگا۔ طرح طرح کی بیماریاں گھر میں آئیں گی، طرح طرح کی الجھنیں پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کا غم اور صدمے اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ رات دن ایسا رہے گا جیسے ہڑکائے کتے نے کسی کا کاٹ لیا، ایسا رہے گا۔ اب جب میں نے یہ بات کہی تو اس کے مطلب کی تھی، ایک دم سے چوکنا سا ہوگا، کہیں گے یہ تو تم صحیح کہہ رہے جی، کیا کیسا جلدی سے صحیح کیسا کہہ تو نے سارے فتووں کے خلاف؟ کہنا میرے میں بیت رہی ہے، جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے اور بیمہ کرایا اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اور اس طرح سے اس کی آمدنی میرے گھر میں آنے شروع ہوئی، اس دن سے میرے گھر کا چین اور دماغ کا سکون ختم ہے۔ میں نے کہا تیرے دماغ کا سکون ختم ہے، ہم ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں بے فکر مزے سے، ہم ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں، ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے، ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہے، اور ہم کیسے بے فکر بیٹھے ہیں، تو پریشان بتا رہا۔ تو بیچارے کہ بجلی بھاگ گئی۔ تو اللہ جانتا ہے نا کہ سکون حلال میں ہے کہ حرام میں، برکت حرام میں ہے کہ حلال میں، وہ اللہ جانتا ہے۔ سوری کتنے بچے دیتی ہے، کتیا کتنے بچے دیتی ہے، اور کتنے زندہ رہتے ہیں، کتنے زندہ رہتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں۔ اور بکری کیا بچے دیتی ہے، 2 یا 3 یا 1، وہ بھی 6 مہینے میں، سال بھر میں۔ بھینس 1 بچے دیتی ہے سال بھر میں، مرے جیے، سردی میں وہی مر جاتے ہیں لوارو۔ لیکن ہر جگہ پر جا کر دیکھ لو، ہر کھونٹے پہ بھینس بندھی ہوئی ہے، بکریاں بندھی ہوئی ہیں، کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کٹتی ہیں۔ بگی میں جھوٹا بھی ہے، پنٹھوں میں جا کے دیکھو بھینس ہے، جھوٹوں کی اور ان کی بھینس کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور دیتی ہے سال بھر میں 1 بچہ، وہ بھی جیا نہیں تو مر گیا۔ اور بکریوں کے ریوڑ اور بھینسوں کے ریوڑ اور کتیا کے ریوڑ بھی دیکھے کہیں؟ تو بھائی دیکھے نہیں دیکھے؟ سوری کے دیکھے ریوڑ نہیں دیکھے، جو 12 بچے دیتی اس کے ریوڑ نے۔ اللہ آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، حلال میں نے برکت رکھی ہے، حرام میں نہیں۔ تیرا جی نہیں مانتا، تم جا کے کھا دھکے، لے لے مزے، جب آوے گا تو میرے پاس، جب حساب لوں گا تیرے ساری چھکڑی بلا دوں، سزا میرے یہاں مقرر ہے، مگر وہ سزا بھی تیری حیثیت کے مطابق ہوگی جو میں دوں گا یہاں۔ اور اگر کوئی جو ہے قانون کے ساتھ میں کوئی ایسا نقطہ نکل جائے جس سے بخشش ہو جائے تو بخش بھی دوں گا، تجھے معاف بھی کر دوں گا۔ لیکن اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی، بعض لوگ اتنے بڑے ہوں گے، اتنے پڑے ہوئے ہوں گے زمین پر، لوگ ان کے اوپر کو چل رہے ہوں گے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے پہاڑ کے برابر۔ تو پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ ہوں گے جو سود کھانے والے لوگ تھے۔ سود کھانے والے لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
تو یوں کیوں پوچھتا ہے یہ ناجائز کیوں ہے جی؟ تو اللہ میاں سے پوچھ جا کے، ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ ہم تو قانون بتانے والے ہیں، قانون بنانے والے نہیں، سمجھے؟ قانون شریعت کا بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں۔ قانون بنانے والے اللہ ہیں۔ نماز اللہ نے 5 وقت کی اتاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور نے تو نہیں بنائی نماز، کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز کے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہو، نہیں۔ تو بھائی سب چیزوں سے نظر ہٹاؤ۔ یہ ہے مومن کامل کا نشانہ، کہ چاہے حکم دیا ہو کرنے کا یا حکم دیا ہو نہ کرنے کا، چاہے فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، سب کو ادا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے حضرت فرما رہے ہیں مستحب پر اعتقاد اور علم تو رکھو مستحب ہی کا، مستحب پر اعتقاد اور علم تو رکھو استحباب ہی کا، مگر عمل فرض کی طرح کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو خطبے میں گزری ہے حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو اگر جی چاہے۔ تیسری مرتبہ یہ فرمایا، اگر یوں نہ کہتے تو ضروری ہو جاتا نہ ہو جاتا۔ اب بہت سے نہیں پڑھتے، ہمارے علاقے میں تو کوئی رواج ہی نہیں، اگر کوئی پڑھنے بھی لگے تو باولا بتانے لگیں گے، ہے نا، رواج نہیں ہے۔ حالانکہ اذان ہوتے ایک دم کھڑے ہو جائیں لوگ، اسے بھی تکبیر کو والے کو بھی آنے، مؤذن کو بھی آنے کی دیر نہ لگ جائے۔ ارے خدا کے بندو، اذان کے بعد 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا کا پڑھنا ہے، اور دعا کے بعد 2 نفل کا پڑھنا ہے، اور 2 نفل کے بعد پھر نماز ہے مغرب کی۔ مگر یہاں بس ایک دم کھڑے ہو جلدی، ارے ویسے اجازت دے دے، جلدی سے دیر ہو رہی، اجازت دے دے کسی کو تکبیر پڑھنے کی۔ تو وہی ہے نا حال۔ اور مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت میں نے تو یہاں جامع مسجد میں کئی دفعہ پڑھوائی، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہے پیچھے سب میں، اذان ہو چکی، اب ہم مصلی پہ چلے جائیں تو 2 ہی تو کھڑے ہوں گے مؤذن اور وہ، تو ہم اتنے 2 رکعت پڑھ لیں گے، اتنی یہ سب وضو کر کے بھی آ کے مل جائیں گے۔ تو ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھو، سب نے پڑھی۔ تو جو جانتے تھے انہوں نے تو سمجھ لیا، اور جو نہیں جانتے انہوں نے کہا جماعت ہولی کیا، سر کھڑے نیت باندھ رہے، انہوں نے کہا بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو 2 رکعت نفل میں کتنی دیر لگتی؟ نماز عصر اور فجر کے بعد بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں، عصر میں بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں کیوں نہیں پڑھتے، عشاء میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو 5 وقت پڑھنے کی ہے بھائی، اتنا فرق ہے۔ عشاء میں، ظہر میں، مغرب میں جو سنتیں ہیں بعد میں، ان کے بعد پڑھنا چاہیے، اور فجر میں، عصر میں سنت نہیں ہے، اس لیے پہلے پڑھنا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ لیکن نہیں پڑھتے، بس فجر کے بعد امام صاحب نے عادت ڈال رکھی ہے، عصر کے بعد کی تو مقتدی بھی پڑھ لیں، اور امام صاحب سلام پھیر کر اٹھ کے چلے جائیں گے، اے کہاں جا، کیوں، کیا بات ہے، اپنے گھر جاؤں، دعا تو مانگی نہیں، دعا فرض ہے، تسبیح تو پڑھی نہیں، تسبیح فرض ہے، امام صاحب کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ بھائی نماز ہو چکی ہے، بات ختم۔ اب دعا مانگنا اور یہ تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ مستحب، کیا ہے؟ اعتقاد تو رکھو مستحب ہی کا۔ ایک دفعہ بڑھانے میں نے جو ہے نماز پڑھائی، اور امام تھانی کو نماز مجھے پڑھانی پڑ گئی، سفر میں، ویسے گاڑی کا تقاضا تھا جانے کا، تو میں سلام پھیر کے عصر کی نماز کا فوراً کہا بھائی مجھے جانا ہے، تم اپنا کرتے رہو، جو کچھ تمہیں کرنا ہے۔ میں اٹھ کے چلا گیا۔ تو بندھن تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس لیے مستحب پر اعتقاد تو رکھے مستحب کا، کہ یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو پڑھتے ہیں تسبیح، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت طریقہ ہے، سنت سمجھے، مگر عمل فرض کی طرح سے کرے۔ کیوں؟ آمر پر نظر کرتے ہوئے، حکم دینے والے کون ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ اس کا رسول اگر حکم دیتا ہے تو ان کے حکم معمولی چیز ہے؟ ارے اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم معمولی چیز ہے؟ تو پھر اسی لیے اللہ والے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض نہیں، جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن معاملہ اور عمل اس کے ساتھ فرض کی طرح کرتے ہیں۔ اگر کسی دن تہجد چھوٹ گیا، بس ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہائے کس گناہ کی نحوست سے تہجد چھوٹا۔ ہاں اگر خاص عذر ہی پیش آ گیا ہو، اختیاری ضروری یا غیر اختیاری، تو معذوری ہے۔ یہ معذوری نہیں، گناہ نہیں، معذوری وزر سے ہے جس کے معنی گناہ کے ہیں، تو معذوری کے وقت کوئی گناہ نہیں، اس لیے کچھ رنجیدگی کی بات نہیں۔ اسی لیے متاخرین نے ہماری کمزوری کا خیال فرماتے ہوئے فرما دیا ہے کہ احتیاطاً تہجد عشاء کے وقت پڑھ لیا کرو۔ سمجھے؟ ہماری مجبوری کا خیال کرتے ہوئے، کمزوری کا خیال کرتے ہوئے، تھکے ماندے کمزور سے لوگ ہیں، اٹھا نہیں جاتا رات کو تہجد میں، تو فرماتے ہیں آنکھ شاید نہ کھلے، چھوٹ جائے اور طبیعت تشویش میں ہو جائے، اور تہجد کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ ہائے ہائے، اللہ کا ولی اگر بننا ہے تو تہجد پڑھنی پڑے گی، لیکن فرماتے ہیں شاید آنکھ نہ کھلے اور چھوٹ جائے تہجد، اپنے محبوب سے بات کرنا چھوٹ جائے، اس لیے تشویش سے، پریشانی سے خود کو بچانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لو، احتیاطاً ادا کر لو۔ اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم، اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم۔ اور آج کل آخر رات میں جاگنے کا کیا اعتبار ہے؟ غیر اختیاری نیند ہوتی ہے، گھڑی بجتی ہے، سننے میں نہیں آتی، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر عشاء کے بعد ہی پڑھ لو، آنکھ کھلے تو اٹھ کر آخر رات میں بھی ادا کر لو۔ یہ اللہ والوں کا، اللہ والے تہجد کو غیر واجب سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ معاملہ واجب جیسا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ جانتے ہیں حکم دینے والا کون ہے، تہجد کا حکم کس نے دیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور رات کے کسی قدر حصے میں آپ تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے فرضوں سے زائد چیز ہے۔ اللہ ہو، جب پتہ چل گیا کہ تہجد کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور درجہ کیا ہے؟ نفل، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ الغرض سالک نے جب عامر کو پہچان لیا اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی، اب یہ سالک عارف باللہ ہو گیا، اسے کہیں گے عارف باللہ۔ ایک جگہ گیا میں جلسے میں، تو وہ ناظم صاحب اعلان کر رہے ہیں عارف باللہ فلانا، بڑے بڑے القاب لگا رہے ہیں عارف باللہ۔ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں تو عارف کدھر سے؟ اللہ کی معرفت کدھر سے حاصل ہے تجھے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں عارف باللہ بیٹھے ہیں، تو اگر میرے سے آگے کوئی پوچھنے لگا تم اللہ کو پہچانتے ہو، میں کہوں گا نہ یہاں، نہ کہوں گا تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور ہاں کہوں گا تو بتاؤ اللہ کی پہچان کیا ہے نا؟ جس کو چاہا عارف باللہ کہہ دے، تمہارے ہاتھ میں ہے، زبان تمہاری ہے، لاؤڈ اسپیکر تمہارا ہے، کچھ ہی کہہ لو۔ لیکن فرماتے ہیں سالک نے جب عامر کو پہچان لیا کہ حکم دینے والا کون ہے، تو اس کی معرفت حاصل ہو گئی، اور یہ سالک عارف باللہ ہو گیا۔ اس کی نظر ہر مصلحت اور حکمت سے ہٹ گئی، اس کی نظر ہر مصلحت سے، ہر حکمت سے ہٹ گئی۔ اب کوئی سوال کسی قسم کا بھی نہیں، نہ حکمت کے اعتبار سے، نہ مصلحت کے اعتبار سے، نہ اجر کے اعتبار سے، نہیں کیا ملے گا تہجد پڑھنے پہ، یہ بھی نہیں، نہ ثواب کے اعتبار سے، نہ بدل کے اعتبار سے، نہ عوض کے اعتبار سے، ساری چیزیں نظر انداز ہو گئی، بس صرف امر کی ادائیگی، حکم کی ادائیگی رہ گئی۔ یہاں تک کہ وہ ذات جس کے امر پر ہم تک و دو میں لگے ہوئے ہیں، وہ ذات بھی ملے گی یا نہ ملے گی، اس سے بھی ہماری نظر ختم، اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اسی کو تو کہا ہے ملنے نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے۔ وہ ملے نہ ملے تو اس کو مالک ہے، وہ نہیں ملنا چاہتا،
بہت سے آدمی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت دفعہ ان کو ہو چکی، اور بہت سے ایسے ساری عمر وظیفے پڑھتے ہو گئے، درود خوب پڑھتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی، ہے نا؟ تو ان کو کوئی اثر نہیں، مسئلہ کیا اللہ تعالیٰ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کسی نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدینہ میں کے لیے دعا کر دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا بڑا حوصلہ بھائی تمہارا، تو بڑا حوصلہ ہے تمہارا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہو، کیا منہ لے کے جاؤ گے سرکار کے سامنے اگر زیارت ہو بھی گئی؟ ہائے ہائے، اور فرمایا بڑا منہ ہے بھائی، ہم تو گنبد خضرا جو روزے مبارک پر گنبد کھڑا ہے اس کی بھی زیارت ہو جائے تو ہم سمجھیں ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات، یعنی اتنا اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں، اتنا فنا کر رہے ہیں، تمہارا حوصلہ بہت بڑا ہے بھائی، جو حضور کی زیارت کی تمنا کر رہا۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا، کیا مقام ان لوگوں کا تھا، تو ان لوگوں نے سب سے نظر ہٹا لی اور بندگی کی شان یہی کی ہے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنا، پھر سنا تو یاد آیا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ رات کو تہجد کے لیے اٹھے، اور بڑھاپے کا عالم، ساری جوانی ہو گئی تہجد پڑھتے ہوئے، اب بڑھاپے میں بھی اٹھ رہے ہیں، دنیا پڑی سو رہی ہے، یہ بوڑھے میاں تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا حضرت نے کہ رات کو تہجد کے وقت حضرت اٹھتے، چلنا بس کا نہیں، اٹھنا بس کا نہیں، اور وضو کرنا بس کا نہیں، پانی جو برابر میں چارپائی کے رکھا ہوا تھا لوٹا، اسی سے ہاتھ دھو لیے اور اسی سے کلی کر لی اور اپنا عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب تڑپ بڑھی، جذبہ بڑھا، تو تکیہ اونچا رکھ کے، ایک اور تکیہ اس کے اوپر رکھ کے، یوں سر رکھ کے یوں مناجات میں مشغول ہو گئے اللہ کے ساتھ۔ دیکھو بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اٹھا نہیں جاتا، کس کو پریشان کریں، کوئی وضو کرواوے، کون اٹھاوے گا، کون کیا کرے گا، مگر رات کا حق اللہ کا ولی کس طرح ادا کر رہا ہے۔ وضو کرنے کا موقع نہیں ہے، پانی برابر میں رکھ دیا جاتا تھا رات کو، بیوی صاحبہ رکھ دی، صبح کو اٹھ کے پانی سے ہاتھ دھو لیا، کلی کر لی، اور عبادت میں ذکر فکر میں، اور جب مستی آئی تو سجدہ، تکیہ اونچا کر کے سر رکھ دیا اللہ کے سامنے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کا شان حق بندگی رات کا کس طرح ادا فرما۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اگر بخشیں زہے قسمت اور نہ بخشیں تو شکایت کیا۔ نہیں سمجھے؟ اگر بخشیں زہے قسمت اور نہ بخشیں تو شکایت کیا، مالک ہے وہ، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر بخش دیں اس کی بھائی قسمت ہماری، اور نہ بخشیں تو ہم کر کیا سکتے ہیں، جہنم میں بھیجیں گے، جہنم میں چلے جائیں، ہے نا؟ اگر بخشیں زہے قسمت اور نہ بخشیں تو، بولے نا، ابھی ہونٹ چپک گئے، دیکھ لو چپک تو نہیں گئے ہونٹ، سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ نہیں نکلتا جی زبان سے، ایسے بیٹھے بت۔ اسی لیے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کی ضربیں زور سے لگاؤ۔ اگر بخشیں زہے قسمت اور نہ بخشیں تو شکایت کیا، مالک ہے نا وہ، جنت کا بھی دوزخ کا بھی، اگر بخش دے تو بھائی قسمت، اور نہ بخشیں تو شکایت کیا، وہ مالک ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جنت میں بھیجیں تو وہ ٹھیک، جہنم میں بھیجیں تو وہ مرضی ہے مالک کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ شعر کسی نے پڑھا، حضرت حکیم الامت اللہ والے نے فرمایا یہ شعر اچھا نہیں ہے، اس میں تبدیل کرو، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے گویا کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر اللہ جہنم میں ڈالیں گے ہم جہنم میں چل جائیں گے، جہنم کوئی نانے کا مکان ہے، دنیا کی آگ تو برداشت کر نہیں سکتے، جو 70 درجے زیادہ ہے جہنم وہاں برداشت کر لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ شعر یہ بدل کے پڑھو، اور فرمایا حضرت نے ترمیم فرمائی، شعر کی اصلاح کی، اللہ والا اصلاح کر رہا ہے شاعروں کی، شاعر بھی عجیب ہیں،
جو جی ماں اپنا کہہ دے. ایک شاعر کیا کہہ رہا مستی میں آ کے, پڑا ہے میم کا پردہ میری آنکھوں پہ کیا کہہ دوں, پڑا ہے میم کا پردہ, میں پڑا ہے میم کا پردہ آنکھوں پہ کیا کہہ دوں, احد کہہ دوں کہ احمد یا محمد مصطفیٰ کہہ دوں. احد اللہ کا نام اور احمد رسول اللہ کا نام. تو یوں کہہ رہا بیچ میں میم اڑ گیا آ کے, جو احد احمد میم, یہ بیچ میں سے میم ہٹ جا تو بس اللہ اور رسول ایک ہی ہیں دونوں. تو یوں کہ پڑا ہے میم کا پردہ میری آنکھوں پہ کیا کہہ دوں, احد کہہ دوں کہ احمد یا محمد مصطفیٰ کہہ دوں. مجھے ایک روز مرنا ہے اور خدا کو منہ دکھانا ہے, اور کیا کہوں گا جو بندے کو خدا کہہ دوں. وہاں پہ آ کے اگر پکڑ ہو گئی, اللہ نے یہ پوچھ لیا تو نے حضور کو خدا کیوں کہا تھا, تو یوں ڈر لگ رہا مجھے مرنے سے, ہے نا. ورنہ بیچ میں پردہ ہی پردہ ہے, میم کا طرح سا ہے وہی دونوں ایک ہی. یعنی اسے یہ پتہ نہیں پاگل کو اللہ اور ہے رسول اور ہے نا. ایسے شاعر ہیں اور ایسی پہ مست ہوں لوگ. بس آواز اچھی ہونی چاہیے, کہہ جو کچھ آپ کہنے دو. ہائے تو حضرت نے فرمایا اس شعر کو بدل کر پڑھو. کیا پڑھو, اگر بخشیں زہ یاری, یاری تو جانتے ہو یاری, اگر بخشیں تو زہ اور نہ بخشیں تو کروں زاری. سمجھ میں آ گئی, اگر نہ بخشیں تو کروں, چپک جاؤں, اے اللہ معاف کر, اے اللہ معاف کر. اگر بخشیں زہ یاری دوستی, اگر بخشیں زہ یاری نہ بخشیں تو کروں زاری, کہ اس بندے کی خاری کیوں مزاج یار میں آئی. اس بندے کو ذلیل کرنے کا اللہ نے کیوں فیصلہ کیا ہے, میں اپنے اللہ کو رو رو کے مناؤں. اب شعر اچھا ہوا جب اچھا تھا, جب دعویٰ کر رہے تھے اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حضرت نے فرمایا غلط ہے, اس میں دعویٰ ہے اگر اللہ دوزخ میں بھیجنے لگا ہم دوزخ میں چلے جائیں. نانے کا مکان سمجھ رکھا دوزخ کو. کیا کہا, اگر بخشیں زہ یاری نہ بخشیں تو کروں ساری, ہے نا. اور کیوں بندے کی خاری مزاج یار میں آئی. نہیں سمجھ بھائی. تو وہ بزرگ تہجد میں وضو کر رہے, خادم وضو کروا رہا, آواز آئی. بتاؤ رات کو 2-2:30 بجے 3 بجے آواز آ رہی ہے تہجد میں گھر میں. کتنی عبادت کر لے, کتنے سجدے کر لے, تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں. مرے گا تو کافر ہو کے, جان نمی ہے. یہ آواز آئی. وضو کرتے ہی نماز پڑھ لی, اللہ کا ذکر کر لیا, کام پھر اب سارے دن کام میں لگے رہے. وہ خادم دیکھتا رہا حضرت کو بھی. اگلے دن پھر رات کو وضو کروانے بیٹھا تو پھر آواز آئی, کتنی عبادت کر لے ایک سجدہ بھی تیرا قبول نہیں. پھر ہی چپ رہا. تیسرا دن پھر وضو کروانے بیٹھا تہجد میں تو پھر آواز آئی. اب اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا حضرت یہ جو آواز آ رہی ہے میں ہی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں؟ فرمایا میں بھی سن رہا ہوں. فرمایا یہ رحمان کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے؟ تو فرمایا رحمان کی طرف سے ہے. دیکھو اللہ والے کیسی سمجھ سے کام رہے, اللہ کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے نہیں. اس کا بھی ایک فن ہے, اس فن میں سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اور رحمان کی طرف سے جو آتی ہے بات اس کا اثر کیسا ہوتا ہے, اور نفس اگر شرارت کرتا ہے تو اس کا اثر کیسا ہوتا ہے. یہ سب بتایا جاتا ہے. شریعت و تصوف کے اندر حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو اس نے کہا حضرت جب رحمان کی طرف سے آواز آ رہی ہے, آپ کو ساری جوانی گزر گئی, بڑھاپا گزر رہا ہے, اور ایک سجدہ بھی آج تک کا اللہ کے یہاں قبول نہیں, تو پھر سجدہ کرنے سے, نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہو؟ بس دنیا کی مصیبتیں بھر رہے ہیں. رات کو دنیا آرام کرے تو ہم نیند کو قربان کر رہے ہیں, اور آخرت میں سکھ نہیں ملنے کا. اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ کتنے سجدہ کر لے تیرے ایک سجدہ بھی قبول نہیں. ہائے ہائے, لمبا سانس کھینچا
اس اللہ والے نے لمبا سانس کھینچا. یہ ہے ایمان. لمبا سانس کھینچ کے اس سے پوچھ رہے ہیں اچھا تو ہی بتا, وہ قبول نہیں کر رہے ہیں, دوسرا دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے پناہ پکڑو؟ دوسرا دروازہ کون سا ہے جہاں جا کر پناہ پکڑوں, تو بتا. وہ خادم چپ ہو گئے. جب چپ رہا تو آواز بدل گئی. وہ جو آواز آ رہی تھی 3 دن سے, وہ آواز بدل گئی. اور آواز کیا آ رہی؟ قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جز ما پناہ دیگر نیست است. آواز کیا آ رہی کہ تیرے پلے تو کچھ ہے نہیں سودا, لیکن تو نے جو یوں کہا نا کہ اس در کے علاوہ میرا کوئی در نہیں, ہم نے اس کی وجہ سے تجھے قبول کر لیا اور تیری بخشش کری. بخشائے تو تھے ہی وہ, بس ساری عمر ہوگی سجدے میں سر رگڑتے ہوئے, اللہ کی عبادت بندگی کرتے ہوئے, اللہ والے تو تھے ہی وہ. یہ کیا تھا؟ بعض نے فرمایا یہ امتحان تھا, بعض نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا, اور حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تھی محبت کی چٹکی, محبت کی چٹکی, چھیڑ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چھیڑ خانی کر رہا ہے. دیکھو کیا کہے, دیکھو کیا, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کیا کہے گا, پتہ ہے نا. تو یہ ہے وہ ایمان, یہ ہے وہ کامل ایمان جس پر اللہ نے دونوں جہاں کا وعدہ فرمایا. اور فرمایا ایک معمولی سے درجے کا مسلمان جو غریب ہے, مزدور ہے, لیکن 5 وقت کا نمازی ہے, چہرے پر داڑھی ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, حرام سے بچتا ہے, تو فرمایا پوری دنیا کا بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہو اور داڑھی منڈا ہو اور ایمان سے کوڑا ہو, اس کے جوتے سے اڑی ہوئی جو خاک ہوتی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا درجہ ایمان والے کا ہے. ہم نے اپنی قیمت کو پہچانا نہیں, ہم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں. ایک واقعہ ہے صحابی کا, 2 صحابی کہنے بھائی میدان میں جانا ہے جہاد میں. ہاں, کہنے کیا بات ہے؟ پھر کہنے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. کہنے چلو اچھا یہاں آ جائے, ایک طرف کو دعا کریں گے دونوں, میں دعا کروں تو آمین کہیو, جب تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا. اچھا, اور دعا کرنے لگے. ایک صحابی نے کہا اے اللہ, جب میں میدان جہاد میں اندر تلوار لے کے کودوں تو میرا مقابلہ بڑے سے بڑا بہادر سے کروائیو, بہادر سے کروائیو, اور خوب اس سے میری لڑائی ہو, اور پھر میں اسے قتل کر دوں, اور پھر اسے قتل کر کے پھر وہ دوسرے لوگ آئیں اور وہ آ کر مجھ پر حملہ کریں, پھر وہ مجھے شہید کر دیں تیرے راستے میں. اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. انہوں نے کہا آمین, ہو گئی دعا. اب دوسرے صاحب نے دعا کی, یا اللہ میرا مقابلہ بڑے سے بڑے بہادر سے کروا, جو بڑے سے بڑا بہادر ہو اس سے مقابلہ کرا, اور پھر وہ میرے پر حملہ کرے اور مجھے مار دے, کاٹ دے, میرے کان کاٹ دے, ناک کاٹ دے, اور میرے ناک کان جب کٹ جائیں اور میں شہید ہو جاؤں تو اسی حال میں تیرے دربار میں جب قیامت کے دن پیش ہوں, اور تو پھر مجھ سے پوچھے یہ آنکھ, یہ کان اور ناک کہاں گئی, میں کہوں اے اللہ تیرے راستے میں کٹوا کے آیا ہوں, اور تو یوں کہے واقعی تو سچ کہتا ہے, بس جا میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یوں فرمایا. ان صحابی نے کہا آمین. جہاد میں گئے دونوں کے ساتھ, وہی ہوا جو دعا مانگی تھی, ایسا ہی ہوا. لیکن ان صحابی نے کہا کہ ان کی دعا مجھ سے افضل ہے, جس کی نے یوں دعا کی میرے کان اور ناک تیرے راستے میں کٹ جائے, اور پھر اللہ تیرے دربار میں بغیر کان کے اور بغیر ناک کے میں پیش ہوں, اور اللہ تو مجھ سے پوچھے تیرے کہاں گیا ناک, کہاں گیا کان, میں کہوں تیرے راستے میں کٹوا کے آیا ہوں, تو کہے بالکل سچ کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے تو اس پر آمین کہلوا رہے. دیکھو کیا دعا تھی, کیا تمنا تھی. ہائے ہائے. تو حضرت کیا فرما رہے, یہ محبت کی چھیڑ چھاڑ تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چھیڑ خانی فرما رہا ہے تہجد میں کہ دیکھوں کیا کہے گا, کیا کرے گا. اور وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا, کہ یہ تو کہنا چاہیے تھا, کچھ اور کہنا چاہیے تھا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ
رات کو جب اٹھے تو آواز آئی کتنے بھی سجدہ کر لے تیری سجدہ کوئی قبول نہیں. اچھا خیر پڑھ لی، گر پڑھ کے اداس سا ہو کے. اگلے دن پھر وضو کرنا بیٹھا، پھر آواز آ گئی. یہی آواز ہے کتنے بھی سجدہ کر لے، عبادت کر لے، تیرے کوئی عبادت قبول نہیں. بس رکھ کے لوٹا اور بیٹھ گیا سوچنے کیا کروں، مجھے قبول کیوں نہیں ہے جب میں روزانہ پڑھ رہا ہوں. آواز آئی نہ قاصد نہ سبائے نہ مرغ نہ مبرے کسے بے کسی ماں نبی برد خبرے. بتا تجھے اتنے سال ہو گئے، 50 سال تہجد پڑھتے اللہ اللہ کرتے، بیٹھ کے کرے تو اللہ اللہ. کبھی اللہ نے جواب دیا؟ نہیں. کوئی فرشتہ آیا کسی نے تیرے پاس کچھ بات لے کے جواب اللہ نے کہا؟ نہیں. کوئی تو نے ہوا میں گنگناتی آواز سنی اللہ کی طرف سے؟ نہیں. تو پھر جب وہاں سے تجھے پوچھنی گھاس نہیں ڈالنا اللہ تجھے، تو پھر تیرے عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کہنا بھائی کہہ تو صحیح رہا، کہہ تو صحیح رہا. اب وہ تھا شیطان، تو شیطان بھی تو آتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے ضرورت ہے علم کی کہ یہ شیطان ہے یا رحمان ہے یا نفس ہے. اور ڈھا کر گدڑی اپنے ٹان لی، پھر اپن لیٹ گئے چرپائی. اب فرشتے کو اللہ نے حکم دیا جائیے ذرا ہمارا اناڑی بندہ ہے، ایک اناڑی ہمارا ایک اناڑی بندہ ہے، ذرا اسے اٹھاؤ جا سنبھالو. فرشتے نے آگے کہا السلام علیکم. کہنے کون؟ کہ ہوں میں فرشتہ. ہاں آج تو فرشتہ آئیں گے، اب سے پہلے تو کوئی نہ آیا، آج فرشتہ بھی آ گیا. کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے اور یوں کہا ہے آج تم نے ہمیں یاد کیوں نہیں کیا، ہمیں یاد کیے بغیر کیوں لیٹ گئے. وہی شیطانیت جو بھری تھی، شیطان نے وہی کہا ارے میاں اتنی مدت تو ہو گئی اللہ اللہ کرتے سجدے کرتے، ایک دن بھی نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی سلام آیا، نہ کوئی جواب آیا. جب وہاں سے کوئی پوچھتا نہیں تو مرنے کھپنے سے کیا فائدہ، نیند بھی کھوئی. وہی جواب شیطان کا پڑھایا ہوا اس بزرگ نے دیا. اسی لیے مریدوں کے لیے ضرورت ہے شیخ سے رہبری کی، ورنہ گمراہ کر دے گا شیطان. اپنے پیر پر اپنی دل و جان کو قربان کرے اور کہنا مانے جب جا کے نفع پہنچ سکتا ہے، ورنہ مرید کو بھی نفع نہیں ہوتا جو اپنی چلاتا ہے. فرشتے نے کہا جب تجھے روزانہ رات کو سو گیا، اگلے دن رات کو تہجد میں اٹھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کرنے کا جذبہ اٹھتا ہے کہاں؟ تو فرمایا جب تو اللہ اللہ کرتا ہے تجھے مستی آتی ہے؟ کہاں آتی ہے. تو خدا کے بندے یہ روزانہ اللہ ہی تو اٹھاتے ہیں تجھے، سوتے ہوئے کو مرے ہوئے کو، اور روزانہ اٹھا کر تو پھر تجھے نماز پڑھواتے ہیں، اسی کی توفیق سے تو پڑھتا ہے تو. اور جب تو اللہ اللہ کرتا ہے تو وہ تجھے توفیق دیتے ہیں، تو اللہ کا نام لیتا ہے، اور اللہ کا نام لینے میں جو مزہ تجھے آتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے نا. تو یہ قاصد بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور تجھے اطلاع بھی ہے، اطلاع بھی ہو رہی ہے کہ اللہ ہی اٹھا رہے ہیں، اللہ ہی نے اٹھایا، ورنہ تو سلا دیتے تجھے. تو تو سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ قاصد نہیں آ رہا ہمارے پاس. تو اس نے کہا تھا نہ قاصد نہ سبائے نہ مرغ نام برے کسے بے کسی ماں نمی برد خبر ہے. ہماری بے کسی کی وجہ سے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. تو انہوں نے کہا فرشتے نے اللہ پوچھا نہیں پوچھ رہا. کہنے لگا ہاں اللہ تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے. پھر ان فرشتے نے کہا گفت اللہ تو لبیک ماست. جب تو پہلے اللہ کہتا ہے، اگر اللہ کو تیرا یہ کہنا ناپسند ہوتا دوسری مرتبہ اللہ کہنے سے زبان کو بند کر دے. تو 8 گھنٹے تک تو اللہ اللہ کے ضربے لگا رہا ہے، یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے، وہ سن رہا ہے کان لگا کر. اگر اسے منظور نہ ہوتا تو تیری بندش لگا دیتا، تو اللہ کے بعد دوسرا اللہ نہ کہہ سکتا. تو یوں فرما گفت اللہ تو لبیک ماست، یہ دوسرا اللہ کہنا اللہ کی ہاں ہی تو ہے. ہاں میرے بندے کیا کہہ رہا ہے، ہاں میرے بندے کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ کچھ نہیں آئی؟ آئی سمجھ میں؟ محنت کرنی چاہیے نہیں؟ قبر میں جا کے محنت کرو گے، وہاں دے گا کوئی فرصت، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا حال بنے گا قبر میں، کچھ پتہ نہیں.
اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آج ہے موقع، اسی کو کسی نے کہا رنگا لے نے چندڑی گندا لے نے سر، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن، عمل کی کھیتی تیری سوکھی پڑی، کیسے ہوگی ہری دن کے دن۔ عمل کی کھیتی سوکھی پڑی ہے، کیسی ہری ہو جائے گی ایک دم دن کے دن؟ اس لیے تیاری میں لگو میرے بھائیو، ادھار زندگی، یہ زندگی پہ ادھار کھائے بیٹھے ہو، پھر کر لیں گے پھر کو چھوڑ دو، پھر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہر روز کل کو نماز کو ٹالتے ہو کل پر، کل روز قیامت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کل سے پڑھیں گے، کل سے تہجد پڑھیں گے، کل سے جماعت میں جا کے کیوں کروں گا؟ خدا کے بندے جو کچھ کرنا آج کر، کل کا کس نے دیکھی؟ کس نے دیکھی؟ مظفر نگر ہم جا رہے تھے دیوبند، تو مظفر نگر سے جب نکلے سڑک پہ، ایک مستری ادھر سے آ رہا تھا، ہاتھ میں پلاس اور وہ پیچکس لیے ادھر سے ادھر گاڑی ٹھیک کرنے کو آ رہا تھا۔ ادھر بیچ میں جو آیا، ادھر سے بڑی تیزی سے گاڑی گئی، ایسی ٹکر ماری، اس کے یہاں ناک سے اوپر حصے پہ اتر گئی، ناک دکھ رہی تھی، نیچے ذرا سی سارا مغزہ اس پر سڑک پہ لس گیا۔ کیا ارمان تھے اس کے دل میں جا کے کام کروں گا، مزدوری ملے گی، اور گھر سے کیا سوچ کر آیا تھا، کیا پروگرام تھے، گئے سب۔ تو پتہ کچھ نہیں ہے کس وقت بلاوا آ جائے دوستو، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر فرشتہ آ کر کے کہے چلو تمہیں اللہ نے بلایا، چلو، اور فرشتہ آ کر چلو، کہنے چلوں کہاں بن جائے، مجھے گھر تک تو جانے دے، میں حساب کتاب تو نمٹا، یہاں نہیں ملنے کی مہلت، حساب کتاب تو اب نمٹاؤ پہلے۔ کسی کا حق ذمہ نہ ہو، کسی کا حق ذمہ نہ ہو، پاک صاف زندگی ہو، کوئی نماز ذمہ نہ ہو، کسی کا حق ذمہ نہ ہو، اب بس اللہ عبادت میں مصروف ہو۔ جب بلاوا آ جائے چلو اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنت سے تو آئے تھے ہمارے ابا تو بھائی، اور کہاں جائیں گے؟ اب پھر جنت میں جائیں گے تو یہ سارے جیل میں کیوں جا رہے ہیں، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ یوں جا رہے ہیں کہ ابا کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے نا، ابا کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہاں، ایک گناہ کرتے ہی سن ان کو کہا، آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم نبی تھے خدا کے، تو حضرت فرمایا ایک گناہ کرتے ہی سن ان کو کہا، مذنب نکل یہاں سے دور جا۔ ایک غلطی تو ہو گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس درخت کے پاس نہ جائیے، بس چلے گئے بیوی کے بہکانے سے، اور بیوی کو بہکایا شیطان نے، قسمیں کھائیں، تو وہ غلطی ہو گئی تو نکال دیا، جنت سے نکال دیا، اور جنت دنیا میں آ کے 40 سال تک روتے رہے، آنکھوں سے اتنا آنسو بہے کہ چھوٹے چھوٹے چشمے پانی کے بہہ گئے۔ اسی لیے فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو پھول زیادہ ہیں، خوشبوئیں زیادہ ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا اثر ہے۔ بہرحال تو فرمایا جو گناہ کرے صدہا شام و سحر، جو گناہ کرے صدہا شام و سحر، کس طرح سے ہوگا جنت میں گزر۔ جو ایک گناہ کرتی تو اللہ نے تمہارے باپ کو جنت سے باہر نکال دیا، اور تو صبح سے شام تک 100 گناہ کرے تو امید لگا رہا ہے جنت میں پہنچ جائے گا؟ یہ جیل میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، وہ جہنم قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی مرضیات کو فنا کر کے اللہ کی مرضی پر چلنے کی، جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف متوجہ۔